نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی غیب سے 700 کروڑ اس کو انشاءاللہ مل گئے، سینے کا راز پہلی بار بتانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اللہ پاک کو اس سورت سے بڑی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو عزیز ہے، اور یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جب میرا بھائی یا پھر میری بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ نے جو نہیں مانگا اور آج تک آپ نے جو بھی مانگا وہ آپ کو نہ ملا ہو، اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر ظہر کی نماز کے بعد آپ لوگ اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوری آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ پاک کا قرآن ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، اور جسے چاہوں عزت عطا کروں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق اس کا کھول دوں، جس کا چاہوں رزق اس پر تنگ کر دوں۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیتوں میں بتا دیا۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک ایسی مختصر سی صورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم چیز ہے ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادری دور میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج ان کے لیے امر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، اور وہ اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ناظرین۔ اور آج اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین اسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکتے ہیں، اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کا جو ایک ذاتی اور شاندار جو سواری ہے، آپ کو ایک اچھی سی گاڑی بھی مل جائے گی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، اب وہ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں، ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں۔ آپ لوگ اگر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا، جو ایک قافلہ ہے، اس کا حصہ بن جائے، تاکہ ہمارے جو بتائے گئے وظیفے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور بھی زندگی کو آسان بنا سکے۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے، اور
دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہے، ہمیں ستاتی ہے اور بعد میں پریشان رہتے ہیں، اور ادھر ادھر پھر ہم لوگ اپنا سر پٹکتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کرنا ہے، مختصر سا ایک عمل ہے۔ اور جو لوگ روز ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے وہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ نے ان کی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں نے ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور جو اوقات میں نے سنے ہیں آپ کو میں بتانا شروع کر دوں، تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کے ایک اور شرط یہ ہے کہ جب بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تبھی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی اس میں پابندی نہیں۔ لیکن مردوں کو، کیونکہ ہماری جو ایک اور کوتاہی ہے آج کل معاشرے میں جو دیکھ رہی ہے، وہ یہ کہ ہر مرد زیادہ تر ان کی یہ کوتاہی ہوتی ہے، سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ اس سورت کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس کی اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھ لینی ہے، اور ایک وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو نماز کے بعد باجماعت نماز میں جو دعا مانگی جاتی ہے، تو سب ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے، اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کون سا؟ درود ابراہیمی، جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رزاق، اس کو آپ لوگوں نے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 10 مرتبہ سورۃ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ والی سورت آپ لوگوں نے 10 مرتبہ پڑھ لے لی ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے 4 مرتبہ یہ چاروں کل ہیں، آپ لوگوں نے اس چاروں کلوں کو 4 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف 3 مرتبہ آپ لوگوں نے دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اور درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد یعنی کہ دعا آپ لوگ مانگ لیں، مقصد یہ کہ پہلے آپ لوگوں نے جو عمل کرا وہ عمل اور یہ عمل ہے تو ایک ہی، لیکن دعا اس عمل میں 2 بار مانگنی ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھا، پھر آپ لوگوں نے 10 مرتبہ یا رزاق پڑھا، پھر آپ لوگوں نے 10 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھی، پھر آپ لوگوں نے 4 مرتبہ چاروں کل پڑھ لی ہے، پھر آپ نے دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھا، اور آپ لوگوں نے دعا مانگ لینی ہے، جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ مانگ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ المزمل پڑھنی ہے۔ سورۃ المزمل یہ آپ لوگ صرف 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد سورۃ المزمل جو پڑھنی ہے نا آپ لوگوں نے، وہ اپنا خاص مقصد ہے نا اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد، جو خاص مقصد ہے جس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی چھوٹے چھوٹے مقصد ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو خاص مقصد کے لیے آپ لوگ عمل کر رہے ہیں نا، اس عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ سورت مبارکہ پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ آپ نے دعا پڑھ لینی ہے، دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے رو کے گڑ گڑا کر۔ یقین کریں اتنا مجرب عمل ہے نا یہ،
अपने सीने का राज आपको दे दिया है। और आप लोग अगर इसकी खास इजाजत चाहते हैं तो आप लोगों ने वीडियो लाजमी पूरी देखनी है और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम लिख दें, वीडियो को लाइक कर दें। बस इसकी ये रिक्वायरमेंट है। इंशाल्लाह खास इजाजत के साथ करेंगे ना अमल तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।